اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مومنین کرام السلام علیکم۔ گزشتہ ویڈیو ہم نے وضو کیا تھا، وضو میں ہم نے وضو کا طریقہ بتایا تھا، تو کچھ مومنین کے سوالات آئے ہیں کہ آپ نے وضو میں نیت کو ذکر نہیں کیا۔ تو یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ واجبات اور چیز ہوتے ہیں اور شرائط اور چیز ہوتی ہیں۔ وضو کے واجبات وہی 4 تھے: چہرے کا دھونا، بازوؤں کا دھونا ہاتھوں سمیت، سر کا مسح اور پاؤں کا مسح۔ شرائط جو ہیں وہ الگ ہیں۔ شرائط وہ ہیں کہ جن کے بغیر وضو درست نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ پانی پاک ہو۔ جس پانی سے ہم وضو کر رہے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے، نجس نہیں ہونا چاہیے۔ نجس پانی سے یا مضاف پانی سے وضو نہیں ہوتا، مضاف ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اعضائے وضو پاک ہوں، جن اعضاء پر ہم وضو کر رہے ہیں یہ نجس نہیں ہونے چاہیے، پاک ہونے چاہیے۔ خون، باقی جو نجاسات ہم ذکر کر چکے ہیں وہ نہیں لگا ہونا چاہیے۔ اور اگر اسی وضو کے پانی سے بھی وہ نجاست دور ہو جاتی ہے، دھل جاتی ہے اور وہ پاک ہو جاتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ وضو ٹھیک ہے۔ پانی مباح ہو۔ مباح سے مراد یہ ہے کہ اپنی ملکیت ہو یا کسی کا اور کا ہے تو اجازت لی ہوئی ہو۔ پانی غصبی ہوگا تو آپ کا وضو درست نہیں ہے۔ مثلا کسی کا آپ نے پانی چوری کر لیا ہے یا زبردستی چھین لیا ہے تو یہ مباح نہیں ہوگا، اس سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ کوئی چیز مانے نہ ہو۔ مانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پینٹ لگا ہوا ہے ہاتھوں پہ، بازو پہ، چہرے پہ، ایسی کوئی چیز لگی ہوئی ہے، مثلا تیل لگا ہوا ہے مسح کرنے کی جگہ پہ، کوئی بھی چیز جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے روکتی ہے وہ مانے شمار ہوگی اور آپ کا وضو درست نہیں ہوگا۔ پہلے اس چیز کو ہٹانا ضروری ہے۔ 5ویں شرط ہے نیت۔ جو مومنین سوال کر رہے تھے کہ نیت کو آپ نے ذکر نہیں کیا، یہ نیت شرائط وضو میں سے ہے، یعنی شرط ہے وضو کی نیت۔ 5ویں شرط خود وضو کرے انسان، کسی کو یہ نہ کہے کہ آپ پانی ڈالو اور ہاتھ مارے۔ بعض دفعہ لوگ ایسے کرتے ہیں، خود وضو مثلا ہاتھ مارتے ہیں لیکن پانی کوئی اور ڈالتا ہے یا کوئی اور وضو کرواتا ہے۔ اگر مجبوری ہے، بیمار ہیں بالکل، یا آپ ہاتھ نہیں مار سکتے یا وضو نہیں کر سکتے تو وہ اور چیز ہے۔ بغیر کسی وجہ کے کوئی اور اگر آپ کا وضو کرا رہا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ موالات اس چیز کو کہتے ہیں کہ پے در پے آپ وضو کریں۔ مثلا آپ نے چہرہ دھو لیا اور آپ چلے گئے کوئی کام کرنے کے لیے، پھر آ کے بازو دھویا، پھر آپ کسی کام میں لگ گئے تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ چہرہ دھوئیں اور بہت زیادہ وقفہ دیے بغیر آپ بازو دھوئیں، پھر مسح کریں، اسی طرح ترتیب کے ساتھ۔ آخری چیز ہے ترتیب۔ موالات اور چیز ہے، مثلا کہ وقفے کے بغیر وضو کرنا، یہ موالات ہے۔ ترتیب اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے چہرے کے بعد مسح نہیں کرنا، یا بائیں بازو پہلے دھو لیا دائیں بعد میں پھر چہرہ دھو لیا، یہ ترتیب نہیں ہے۔ ترتیب ہوئی ہے پہلے چہرہ دھوئیں گے، پھر دائیں بازو، پھر بائیں بازو، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں کا، دائیں پاؤں کا، اور اسی طرح بائیں پاؤں کا مسح۔ اس طرح ترتیب کے ساتھ آپ وضو کریں گے۔ اگر یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر ہمارا وضو ٹھیک ہے۔ ان شرائط کے بعد وضو کا وہ طریقہ ہے، وہ واجبات ہیں جو ہم نے ذکر کی ہیں، مثلا کہ جو ہم کر کے دکھا چکے ہیں، چہرے کا دھونا یا باقی جو وضو کا طریقہ ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔